اقرب والا دن ہو اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے. ذرا توجہ سے سنیں آپ، یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں. جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہیے. کیوں بھائی؟ اور شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے، تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے پھر؟ ایسا بھی تو ہے نا، جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی، اس میں بھی تو طلاق ہو گئی. تو یہ سب تہمات پرستی ہے. اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دن بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے، شب برات میں بھی آپ میں مصیبت آ سکتی ہے، عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے. اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی رات منحوس نہیں ہے، کوئی شخص منحوس نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے. لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے یہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، وہ منحوس ہے، ایسا کچھ نہیں. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں ہلدی لگ رہی ہو، مہندی لگ رہی ہو دلہن کو، وہاں سے بیوہ عورتوں کو باضابطہ طور پر نکال دیا جاتا ہے. یہاں سے چلی جاؤ ابھی، یہاں سہاگنیں ہوں گی، کسی بیوہ کو اجازت نہیں. سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے. اگر بیوہ منحوس ہوتی، میں اس بیوہ پر، میرے ماں باپ اس بیوہ پر قربان ہے. اللہ اکبر، جس کی گود میں در یتیم بن کر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے. اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمنہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی. بیوہ منحوس نہیں ہے. 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا. یہ کفار کے عقیدے چھوڑو، یہ خرافات چھوڑو. بیوہ منحوس نہیں ہے، شادی کی رسم میں ان کو آنے دو. ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو 4 چاند لگ جائیں گے. یہ جہالت کی رسمیں ہیں، جاہلوں کی رسمیں ہیں. جو برا شگون لے، بد شگونی قبول کرے، حضور فرماتے ہم میں سے نہیں ہے. ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر میں میری قوم کو آخری بدھ یاد آئے گا. آخری بدھ. کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مصیبتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. حضور فرماتے لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لوگ سفر کے مہینے میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ 13 تیزی کہتے ہیں اس کو. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں 13، اس میں شادیاں نہیں ہوگی، منگنیاں نہیں ہوگی، مبارک کام نہیں ہوں گے. کیا لگا رکھا. آقا فرماتے لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں ہے سفر. اللہ جب خوشیاں دینا چاہے تو سفر میں بھی دے دیں. اللہ اگر مصیبت دینا چاہے تو پھر کسی مبارک مہینے میں بھی تو مصیبت آ سکتی. ہماری مصیبت کا تعلق کسی مہینے کی، کسی دن کی نحوست سے نہیں ہے. نکلیے بدشگونی سے. اور یہ آخری بدھ کے دن جو غسل کرے اس کی منڈی ہلنے لگتی ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہاں سے لاتے ہیں. اور یہ روایت آپ بیان کرتے، کوئی آپ کو روکتا بھی نہیں، آپ کو نہیں کوئی منع کرتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا. یہ نہیں کوئی کہتا، آپ کو نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاں سے لایا. مت بیان کیجئے اس کو کہ آپ کی منڈی ہلنے لگے گی. ورنہ بدھ کے دن بہت سارے لوگوں نے غسل کیا ہے، ان کی نہیں ہلتی. آپ کہتے ہیں منڈی ہلتی ہے بدھ کے دن غسل کرنے سے. اور کیا وہ بدھ کے دن گھومنے جانا پڑتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اس دن گھومنے گئے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، استغفر. حضور علیہ السلام تو علیل ہو گئے نا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع سے تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے تو پھر علالت بڑھتی ہی رہی. درمیان میں کبھی کمی بیشی ہوتی رہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں تشریف نہیں لے گئے، مدینہ منورہ میں ہی رہے. ایسی باتیں مت کیا کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایسی چیزیں معاذ اللہ مت باندھا کرو. تو کوئی آخری بدھ نہیں ہے. کیوں بھئی آخری بدھ کے بعد پھر بدھ نہیں آئے گا کیا؟ یہ کون سا آخری بدھ ہے؟ اچھا سفر کا آخری بدھ، اس کے بعد پھر سفر کا کوئی بدھ نہیں آئے گا. اگر اس نیت سے کہتے ہو تو چلیے کوئی حکم تو، چونکہ میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اس پر کچھ آپ کو نہیں کہتا، لیکن اس میں یہ گھومنا، تفریح کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ سب آپ نے گڑا ہے. اس کی کوئی وہ نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ گھومنے ہی جانا پڑے. بلکہ ہم نے تو یہ سنا تھا، بچپنے میں سنا تھا، ابھی نہیں سنا
کہ بلکہ اس دور میں لوگ اس قدر آخری بدھ کو گھومنے جاتے تھے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ آخری بدھ کے آس پاس جو ہے وہ مرغیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین محترم، آئیے سب سے پہلے شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کے زبانی آپ سب سے پہلے بیانات کو سماعت کیجیے. اس کے بعد ہم آپ کو آخر میں کچھ ضروری بات کریں گے. پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے. کھولتے ہی نہیں تھے. تو کیوں نہیں کھولتے تھے مرغیاں؟ اس لیے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ وہ آخری بدھ کو جائیں گے اوباش اور پیسے نہیں ہوں گے تو اپنی مرغی کی باری آئے گی. وہ اس لیے مرغیاں نہیں کھولتے تھے، لیکن وہ جاتے ضرور تھے. یہ حالت تھی لوگوں کی. اب ماشاءاللہ انقلاب آیا الحمدللہ، اور اب ایسا نہیں ہوتا. لوگ بہت شعور والے ہو گئے، لوگوں کے اندر بڑی سمجھداری پیدا ہو گئی. اب ایسے حالات الحمدللہ نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں جو باقی ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ نہ جایا کریں. گھومنے پھرنے تو کبھی بھی جا سکتے، لیکن خاص اس دن یہ کہہ کر کے کہ حضور تشریف لے گئے، ایسی بات نہیں ہے. آپ اس طریقے کے خرافات کو رواج نہ دیں. عورتیں بھی جاتی ہیں گھومنے کے لیے، اس دن نہ جائیں، اس دن بچے جانے سے. تو عرض کرنے چلا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے نکلا اور وہ ایسی بدشگونی کرتا تھا. بدشگونی کا مطلب کہ اگر کانا مل جائے تو سفر اچھا نہیں ہوتا. وہ جا رہا تھا، صبح کے وقت نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو رستے میں جنگل میں کانا مل گیا. ایک ہی آنکھ تھی اس کی کانے کی. تو اس نے کہا لو یار، سارا کام خراب ہو گیا، سارا کام چوپٹ ہو گیا. اور لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ کانا دکھ گیا ہے، اور یہ کانے منحوس ہوتے ہیں. اب تو شکار کے لیے نکلے، شکار ہاتھ لگے گا ہی نہیں. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ. وزراء نے کہا، وزیروں نے، بادشاہ سلامت چلیں تو صحیح، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں لگے تو نہیں لگے، چلیں تو صحیح. کہا نہیں واپس چلتے گا. نہیں چلیں، اب نکلے تو واپس چلیں. کہا ایک کام کرتے ہیں، پھر اس کانے کو باندھ دے اور لے جا کر کے محل میں. یہ ملا کیوں؟ یہ دکھا کیوں؟ یہ منوس ہے. بہت گالیاں دی اس کو، منوس تو دکھا کیوں؟ میرا پورا سفر تو نے میری سیر و تفریح برباد کر دی. لے جاؤ اس کو، باندھ کر دھوپ میں کھڑا کر دو. شام کو آئیں گے پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے. جب گئے تو خلاف توقع، ظاہر سی بات ہے کانا منوس تھا ہی نہیں. اور خلاف جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بنایا، بھائی اللہ بنانے والا، مخلوق کا خالق اللہ ہے. تو گیا تو ایک سے ایک پرندے اور جانور اس کے ہاتھ لگے. جس کو شکار کرنا چاہتا اس دن اس کا کوئی نشانہ. تو ناظرین محترم، آپ نے مجھ سے بڑے عالم دین حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کے زبانی آپ نے شروع سے لے کر آخر تک پورے بیانات کو غور سے سنا. اگر آپ نے پورے بیانات کو غور سے سنا تو ہمیں زیادہ کچھ بولنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھ سے بڑے عالم دین شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب کے زبانی آپ نے بیانات کو سماعت کر لیا ہے. ناظرین محترم، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن نہانا نہیں چاہیے، بدھ کے دن نہانے سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. وہ اس طرح کی غلط فہمیاں اپنے دماغ میں پال رہا ہے. لیکن آپ نے تو پورے بیانات کو سماعت کر ہی لیا ہے، لیکن میری زبانی بھی آپ ذرا سا کچھ باتوں کو غور سے سن لیں. آپ کے اندر سے میں ایک بہت بڑا کنفیوژن کو دور کرنے جا رہا ہوں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النظافۃ نصف الایمان، یعنی صفائی جو ہے تو یہ آدھا ایمان ہے. صفائی ایمان کا ایک آدھا حصہ ہے. اب آتے ہیں ہم مین ٹاپک پر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ چاہے جس وقت بھی ناپاک ہوں تو اس وقت فوری طور پر نہا لیں. یہ نہیں کہ ابھی آج ناپاک ہوئے تو کل نہائیں گے، پرسوں نہائیں گے، نہیں. حدیث پاک کی روشنی میں کتابوں میں آتا ہے کہ انسان جب ناپاک ہو وہ فوری طور پر نہا لے، اس لیے کہ گند بھرا جسم یہ نہ ہی عبادت کرنے دیتا ہے، نہ ہی دل میں سکون بھرتا ہے. اس لیے آپ جس وقت ناپاک ہوں فوری طور پر آپ نہا لیں. باقی آپ کا ویڈیو کے بارے میں کیا رائے تھا، اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے. آپ کو اس چینل کے اندر دین اور دنیا سے ریلیٹڈ ہر ویڈیوز مل جائیں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. باقی دوستو، ہم ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیوز کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.